اسپیشل حفظ کی طالبہ رجاب حسن کو دعوت دیتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان پر تقریر پیش کریں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنی تقریر کا آغاز چند اشعار سے کرنا چاہوں گی۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں۔ اس کائنات میں حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بے مثل آفتاب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہے۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو موجودات عالم کی ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں وہ سورج بن کر چمکے جس نے انسانوں کے قلب و نظر کو منور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم انسان ہے جن سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی گئی۔ یہ بھی حقیقت ہے کسی نے ان سے زیادہ اپنے خالق کی تعریف بھی نہیں کی۔ میرے معزز سامعین کرام، جس عظیم انسان کی تعریف خود خالق کائنات کرے اور اس پر درود بھیجے، آیت کا حوالہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی موجودات عالم کی محسن ہے، رحمت للعالمین ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت کا سرچشمہ ہے جس پر خدا بند کریم اپنی رحمت کے خزائن لٹاتا ہے۔ جہاں سے رحمت و مخلوقات میں تقسیم ہوتی ہے، نبی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، اس لیے سوائے صفت معبودیت کے تمام صفات خدا بندی کا عکس اس میں موجود ہوتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس لیے اس کا نبی بھی رحیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا اور اس کے بندوں میں رشتہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے اور اس عالم کے نہیں بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہوا، پانی، بحر و بر، جن و بشر، کوہ و دشت، زمین و آسمان، حیوانات، نباتات، غرض کی کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی عافیت ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ کی عافیت چلی آ رہی ہے تب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا عمل جاری ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت کی دامنی کوئی وسعت نہیں۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر برسائے، آپ نے انہیں معاف کر دیا اور ہدایت کی دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم انقلاب کا باعث بنے۔ میرے معزز سامعین کرام، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے رگوں پہ بھی سرایت نہ کر جائے، ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہو اور ہم اس محبت کے تقاضے پوری کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے کردار میں ایک اسلامی رنگ پیدا ہو سکتا ہے اور ہم تینوں دنیا کی ہر نعمت سے مالامال ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی اس وقت تک
نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور مال سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ میں اپنی تقریر کے اختتام چند اشعار سے کرنا چاہوں گی۔ عجیب شخص تھا کیا انقلاب لے آیا، شب سیاہ میں ایک آفتاب لے آیا، جہاں بھی قطرۂ شبنم کو بھی ترستے تھے، جہاں بھی قطرۂ شبنم کو بھی ترستے تھے، وہ ایک چشمہ بجائے سراب لے آیا، دکھوں کی دھول کی باعث بشر کی آنکھوں سے، دکھوں کی دھول کی باعث بشر کی آنکھوں سے ہوئے تھے جتنے بھی گم سارے خواب لے آیا، بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، وہ ان کے واسطے سکھ کے گلاب لے آیا، جھلسی دھوپ میں تسکین قلب کی خاطر، جھلسی دھوپ میں تسکین قلب کی خاطر، کرم کی بارشیں وہ بے حساب لے آیا، کرم کی بارشیں وہ بے حساب لے آیا۔ وآخر